روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ دمال عشق کی نماز ہے. دمال تو آپ کی روح جو ہے اپنے اندر ہی جب طواف کرتی ہے، اس کا جب اس کو اندر پا لیتی ہے وہ دمال ہے. اس کو ٹچ بھی کر جاتی ہے دمال پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کرنٹ لگ جاتا ہے تو وہ آپ کا کنیکشن لگتے ہی وہ تو ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ورجینیا میں ٹھہرے ہوئے نا، ورجینیا سے آپ نکلے ہو، وہاں سے نہ آپ نے مجھے فون کیا، نہ میرے سے اجازت یا پوچھا یا بتایا کہ بابا مجھے ایسے ہو رہا ہے یا ویسے ہو رہا ہے. آپ نے 4 5 6 سال کے تینوں بچے چھوڑے اور میاں صاحب کو بھی نہیں پتا. وہ تو اچانک انہیں شاید آپ نے کچھ دن پہلے کچھ باتیں ایسی کی تھیں ان کے سامنے شاید کی تھی کہ میرا دل کرتا ہے میں پاکستان چلی جاؤں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھوں جا کے، بابا کے پاس چلی جاؤں یا کچھ. انہوں نے گیس ورک کیا کہ آپ پاکستان کے لیے نکل گئے ہو، جب وہ گھر آئے آپ نہیں تھے. اور پھر وہ مجھے فون کرتا رہا، میرا اس سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا بابا آپ ابھی فون کریں. تو میں نے کہا آپ مجھے کب سے جانتے ہو؟ میری ان سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نہیں اپنی ویڈیوز آپ کی دیکھتا تھا، پھر میں نے اپنی بیگم کو دکھائی کیونکہ یہ عجیب باتیں پہلے بھی کرتی تھی تھوڑی بہت، تو میرا خیال تھا یہ بہتر ہوں گی. پھر یہ مدینہ شریف گئی تھی، پھر لاہور آپ کے پاس آئی تھی دسمبر میں. میں نے کہا جی بالکل آئی تھیں. وہ ادھر دعا سیشن میں ہی آپ آئے تھے، جنوری کا سٹارٹ تھا شاید یا دسمبر کا اینڈ تھا. تو اس کے بعد واپس چلی گئی تھیں آپ کے. میں کہتے جی بالکل، لیکن اب بغیر بتائے اور کوئی سامان لے کے وہ چلی گئی ہیں. اپنا پاسپورٹ ہر چیز ہے ان کے پاس. وہ پریشان تھے. چھوڑ کے آئی ہوں. کیوں چھوڑ کے آئے؟ وہ بچے آپ کا اصل چیز ہے. میں دل سے چھوڑ کے آئی ہوں امریکہ کو. نہیں نا بیٹا، بچوں کو یہاں پہ آئے تو میں وہاں پہ کچھ یہ ساری دل اور دماغ کی جنگ ہے. لیکن یہ اصل بیلنس اصل چیز یہی ہے کہ کہاں ہارٹ یوز کرنا ہے اور کہاں مائنڈ یوز کرنا ہے. مائنڈ بھی تو اللہ نے دیا نا. مختلف لوگوں کی فیزز یہ ہوتی ہیں نا. وہ کہتی ہیں کہ یہ سر کہتے ہیں دوری نہیں ہے. ہاں تو ہاں گھر چھوڑ کے آ جائیں. تو بچپن میں میرا یہی دل تھا. میں یہ بھی تو بچپن سے کیا دل کرتا ہے. میں جب چھوٹی تھی تو میرا اس وقت یہ دل کرتا تھا کہ چھوڑ کے گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. کہاں چلی جاؤں؟ کسی بابے کے پاس، کسی بازار پہ، مزار پہ جا کے بیٹھ جاؤں نا. کہاں جاؤں وہ روح جو، ہاں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں جانا ہے نا. وہ روح جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کے پاس سے ادھر آنا نہیں چاہتی. حالانکہ اللہ ادھر بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، اللہ اس سے دور نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. وہ اس جسم کی کوٹری میں قید ہوتی ہے، یہ اس کو اپنا آپ باؤنڈ لگتا ہے یہاں پہ، اور وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. ہر رات کو ہم مر جاتے ہیں، جب سوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو زندہ ہوتے ہیں، نئی زندگی ملتی ہے. ہم سب کی روحیں اللہ کی طرف چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب سوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف پلٹتی ہیں، اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں. اللہ کی اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں. جیسے ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مرا ہوا بندہ اور سویا ہوا بندہ برابر ہی ہوتا ہے. نہیں پتہ ہوتا نا کہ پاس کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے. وہ روح اللہ کی طرف چلے جاتی ہے، پھر لوٹائی جاتی ہے. صبح آپ کا اگر ابھی آپ کا اس دنیا میں ڈیوٹی ہے تو پھر سے یہیں پہ رہنا پڑتا ہے. اب وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہوا کی طرح، گیس کی طرح وہ اوپر کو نکل جاتی ہے اور کہیں اوپر جاتی ہے یا کچھ. آپ کے اندر ہی، جیسے آپ اپنے فون کے اندر ڈفرینٹ ایپس کھولتے ہو، کچھ آن ہو جاتی ہیں کچھ ایکٹیو. جب آپ فون کو رات کو نہیں یوز کر رہے ہوتے، چارجر پہ لگا کے سو جاتے ہو، باقی ایپس بند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فون کا سسٹم تو چل رہا ہوتا ہے نا، لیکن فون سلیپ موڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت انسان تو سلیپ موڈ پہ ہوتا ہے، اس کا سٹرکچر، اس کی باڈی. ٹھیک، لیکن جو اس کی روح ہے وہ اللہ کے قریب، اس کو اس وقت اللہ فیل سب سے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی نا، دنیا کی کسی چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا. جسم بھی بالکل مردے کی طرح پڑا ہوتا ہے. اب وہ چند گھنٹے جو وہ سوتا ہے انسان، یا وہ روح اللہ کی طرف واپس پلٹی ہوتی ہے. جو آپ کہتے ہو روح کو غذا چاہیے ہوتی ہے، تو روح کی غذا پیار ہے، بے غرض پیار.
وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بے نیاز ہے وہ کرتا ہے. روح سوتے میں اس کے پاس ہوتی ہے، واپس لوٹائی جاتی ہے تو اس نے واپس ڈیوٹی کرنی ہے. اب اس میں آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا تھا کسی دربار پہ چلی جاؤں، کسی بابے کے پاس چلی جاؤں. بچپن سے آپ کو لگتا تھا بابا کیا ہوتا ہے، دربار کیا ہوتا ہے، کوئی اللہ والا ہوتا ہے نا، تو دربار بھی اللہ والے کا ہوتا ہے. ادروائز بادشاہ جہانگیر کا دربار ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن اس کے ساتھ ہی 1-2 کلومیٹر کے اوپر داتا صاحب کا دربار ہے، سارے وہاں جاتے ہیں. حالانکہ داتا صاحب کی تو اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. جہانگیر بھی بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھا بادشاہ تھا، عادل تھا، سارا کچھ تھا، لیکن لوگ نہیں جاتے ہیں. اس کے باغ میں سیر سور کرتے ہیں، الٹا اس کی قبر پہ اگر چلے بھی جائیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی بخشش کے لیے، اس کو یہ بخشوا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن داتا صاحب یا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اس کے دربار پہ چل کے جانا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو اصل چیز کیا ہوئی، اللہ کا بندہ. نہیں تو قبر تو جہانگیر بادشاہ کی بھی ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی چھوٹی سی قبر ہے، لیکن وہاں ابھی ایران کا بادشاہ بھی وہاں ہو کے گیا ہے، فارسی انہیں آتی ہے، کلام انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو علامہ اقبال اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی کی، اللہ نے جیسی بھی لی، جو بھی لی، جیسی بھی تھی اس نے کیا. اب اس اللہ کے بندے میں اگر صرف شاعری ہوتی تو شاعر تو بہت سے آئے ہیں نا. اصل چیز کیا ہے، اللہ کا بندہ. اللہ بیچ میں سے نکال دو تو پھر بس وہ ایک شاعر ہے، پھر اس کے دربار پہ کوئی نہیں جائے گا. شاعر تو ان سے بھی بڑے بڑے آئے، ٹھیک ہے، ہیں بھی ہیں، لیکن ایران کا بادشاہ وہاں تو نہیں گیا نا، یا کوئی دوسرے بادشاہ بھی آتے ہیں تو نہیں جاتے ہیں. تو اللہ کا بندہ یہ ہے اصل بات. جو ریفرنس ہے بیچ میں اللہ ہے، نکال دو تو ختم ہوئی بات. تو بابا کیا ہوتا ہے یا اللہ والا کیا ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ ہے یا اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جاگتے میں بھی آپ کا دھیان اللہ کی طرف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کی روح جو ہے زیادہ کہہ لو کہ فوکس آپ کا اللہ کی طرف کرتی ہے، تو آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے اللہ کی قربت وہاں بیٹھ کے، یا بات اللہ کی کرتا ہے، وہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے، تو روح کو وہاں سکون ملتا ہے. کیونکہ سکون سوائے اللہ کے کسی میں نہیں ہے، بابے میں نہیں ہے، دربار میں نہیں ہے، سکون اللہ میں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل میں تو آپ کی روح کیا مانگ رہی ہے، سکون. اب وہ ڈاکٹر جاوید کا جسم لاہور میں ہے، آپ ورجینیا میں ہو، ٹھیک ہے، آپ کا ٹیلی فون وہاں ہے، میرا یہاں ہے، لیکن اگر فریکوینسی دونوں کی سیم، اگر ایک دوسرے کی فریکوینسی پتہ ہے تو کنیکشن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، میسج پھٹ جاتا ہے اور آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ کمیونیکیشن ہے انسانوں کے بنائے ہوئے فون کی. تو انسانوں کے اندر یہ سافٹ ویئر سارا، یہ ساری ایپس ہیں، اگر آپ اسے ڈیولپ کر لیں تو. اس کا طریقہ یہ ہے جو میں بار بار زور دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کراؤ، دعا کراؤ، دعا کراؤ. مجھے چپکنے کا، مجھے گفٹ لا لا کے دینے کا، میرے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھنے کا، میرے ہاتھ پاؤں گوڈے چومنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ان چیزوں کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو مٹی کا بت اسی طرح کا ہے جس طرح باقی کا ہے. اصل چیز روح ہے اندر، اور جس ڈائریکشن میں ہے اس ڈائریکشن میں آپ نے ہونا ہے. آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو اس کے پیچھے نماز پڑھو جو آپ کا امام ہے. ٹھیک ہے، وہی ہے تیرے امام، تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. ٹھیک، اس کو ادر وے راؤنڈ بھی شاہ جی پڑھ دیتے ہیں، جو نہ کرے. ٹھیک، حاضر و موجود کے معنی وہ رب کو کر دیں گے، بندے کے کریں گے تو پھر جو کرے حاضر و موجود سے بیدار. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اس کی جسم کے اعجاز سے فارغ ہو کے اس سے روح کا رابطہ رکھنا ہوتا ہے. وہ روح کا رابطہ آپ کا امریکہ بیٹھے اور ادھر سے جاپان بیٹھے، دنیا کے 2 کونوں پہ بھی آپ جڑے ہوئے ہوں گے، جیسے یہ ٹیلی فون جڑے ہوئے ہیں. آپ خیال میں سوچیں گے آپ کو جواب ملے گا. وہ طاہر صاحب آج نہیں آئے ہیں، وہ جو اس دن شکاگو سے آئے ہوئے تھے، یہی تو بتا رہے تھے کہ میں اپنے مرشد سے ایک بار ملا تھا، وہ ابھی بھی حیات ہیں مریدکے میں. یہ یہاں بتا رہے تھے اوکاڑا میں، شاید کیا ہے وہ جو رینالا. تو میں ان سے دوبارہ ملنے نہیں گیا، لیکن پریکٹیکل کام جو انہوں نے زوم میں لگایا یہ ان کو سمجھ آئی. وہ کہہ رہے کہتے 6000 بچہ ہے جو میں پاکستان میں انہیں
پڑھا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، لیکن سٹل اس میں وہ یہ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ نہیں کر رہا، میرے پلے کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے مرشد کو جا کے فیس کروں. میں نے اس کے پاس جانا کس لیے؟ الٹا مرشد کے اوپر بوجھ ڈالنے جانا ہے کہ جناب میں بھی آ گیا، روٹی کھواؤ، کپڑے دیں، کمرہ دیں، کرسی دیں، مجھے چھوڑ کے آئیں، مجھے ڈراپ کریں، پک کریں. یا کہ آپ مرشد والا کام کر رہے ہیں، مرشد والی ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں. جس رنگ میں مرشد ہے اس رنگ میں رنگ گئے ہیں. جو ڈیوٹی تو وہ ہے. اگر آپ وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے، مرشد کی واہ واہ کر رہے ہیں، تو مرشد اس بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو، اس نے تو اپنے سے کا کام کرنا ہے. وہ میں نے جس کو بھی دعا کروائی ہے نا وہاں کسی کی ایک بندے نے بھی نہیں. میں یار نے جس کو بتایا نا کہ اس طرح آپ سورہ رحمان سے، میں گھر والوں کو بتایا، کسی ایک نے نہیں. گھر والے تو سب سے آخر میں مانتے ہوتے ہیں. نبی پاک نے 13 سال میں مکہ میں تبلیغ کی تھی، 100 بندہ بھی نہیں تھا. اور باہر والوں کو بتایا ہے. پہلے تو میرا سوشل سرکل ہے ہی کم، میں کم جاتی ہوں، کم لوگوں کو جانتی ہوں. جن کو بتایا ہے انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا. یہاں پاکستان میں بتا رہی ہوں تو یہ مان لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کریں گے. وہاں لوگوں کو ضرورت ہی نہیں، الگ ہی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ تجھے ان سے بات کرنی آ جائے گی. ابھی آپ کا صرف وہاں ہونا کافی ہے، آپ کا وہاں رہنا ہی کافی ہے. آپ یوں سمجھو کہ یہاں سے ایک انرجی کا کھمبا وہاں لگا ہوا ہے، وہ وہاں ریڈیٹ کر رہا ہے. جو ضرورت مند ہیں وہ بغیر آپ کو ملے بھی لے لیں گے. ایک بیلنس ہے نا. وہ اب میاں صاحب وہ 4 5 اور 6 سال والے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے نوکری پہ کیسے جاتے ہوں گے؟ نہیں جا رہے. نوکری پہ بھی نہیں جا رہے. تو اس غریب کی نوکری بھی گئی، کتنی خوشی سے تو بتا رہی ہے وہ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، کوئی نہیں اس وہ کے ساتھ بدلہ لے رہی ہے اپنا نہیں کوئی. اس کی کوئی اور وجہ تھی نہ جانے کی، لیکن وجہ اس کی کوئی اور. وہ کیا وجہ تھی جی؟ اسے 4 ٹکٹ ملے ہوئے تھے اس لیے. 4 ٹکٹ لیے ہوئے تھے؟ ہاں، وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا تھا تو وہاں لڑائی کر کے آ گیا تھا. اس نے وہ اسے روک رہی تھی اور اس نے آگے سے غصہ کیا تو پھر اس نے 4 ٹکٹ اس نے دیے. ٹریفک کے چلان ہاں. ہو گیا. تو ابھی اس نے کورٹ جانا ہے، کورٹ جا کے فیس کرے گا ٹکٹس کو، تو تب یہ دوبارہ کام کرے گا. وہ میں جب لاسٹ ٹائم ادھر آئی تھی نا تب اس کی ٹکٹ تھی. اور پھر میں نے کہا اب تمہیں پتہ چل گیا تو میں ابھی 10 20 دن سے اسکول چھوڑا ہے اور ٹکٹ 4 لے لی. تو وہ بیچارہ پریشانی میں ہے نا. ہاں مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر سارے کام کر دوں گا. وہ تو غصے میں کہے گا نا بیچارہ، وہ کیا کرے. ہاں مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سارے کام میں ویسے ہی کر لوں گا. پھر میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کرو. نہیں، آپ واپس جاؤ پہلی فرصت میں واپس جاؤ. آپ نے 2 مہینے جون کی کیوں ٹکٹ کرائی ہوئی ہے؟ ابھی کراؤ، ہفتے کے اندر اندر واپس جاؤ. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ترس آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نبی پاک کو نہ شکایت کر دیں. بچے چھوٹے، اتنے چھوٹے بچے ہیں. 6 سال کی بیٹی ہے، 4 5 سال کے بیٹے ہیں. 2 5 کا ہے اور جو لاسٹ ون ہے وہ 4 کا ہے. وہ کتنے کے؟ 4 سال. وہی نا، 4 5 اور 6 ہی ہے نا. وہ آلریڈی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے. ایک وہ درمیان والے کو چھوڑ کے قرار کو چھوڑ، صرف قرار کو ہوتا ہے کہ مانگ کے کرے بس. بہرحال اب آپ واپس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں چائے پی لوں، میرا ہاتھ چھڑ دیو. آپ ہی مجھے بتاؤ نا کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ وہاں سے لیا، آپ مجھے ویسے بابا کہہ رہے ہو، تو آپ نے میرے سے ہی فون پہ کیوں نہیں پوچھا کہ بابا میں آؤں یا نہ آؤں؟ تو مجھے یہ خیال آیا تھا. آپ کو یہ پتہ تھا کہ بابا آگے سے ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ واپس رکو، اور وہ میں نے رکنا نہیں ہے، تو میں بابا کو فون ہی نہیں کرتی، میں پاکستان جا کے فون کروں گی، ہے نا؟ بابا یہ بات
مجھے یہ خیال آیا تھا، یہ پڑھا تھا میں نے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. جو چیزیں آپ نے مرنے کے بعد چھوڑنی ہوتی ہے وہ زندگی بھی چھوڑ دو. آپ ہر چیز سے دستبردار ہو جاؤ. کس کام کے لیے؟ کس لیے اللہ نے کب کس کام کے لیے تمہیں کہا کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ کس لیے؟ اللہ کے لیے. یہ 2 تلواریں تو وہ امریکہ سے میرے لیے اٹھا لائی ہے کہ میں نے جہاد پہ جانا. 56 سال میری عمر ہے، میرے جو تلوار اٹھائی نہیں جانی. ٹھیک ہے، چلانی تو بعد کی بات ہے. میں یہ سورہ رحمان کی تلوار جو چلا رہا ہوں، دعا جو بتا رہا ہوں، 3 بار اللہ پانی والی دعا. مجھے اچھی لگی، مثال آئی. اچھی نہیں لگی؟ آپ نے مولوی صاحبان کی باتیں سنی کہ امام مہدی آ رہے ہیں، جنگ شروع ہونے لگی ہے. ایمانداری سے بتائیں نا، ایسے ہی ہوا ہے نا؟ ہاں یہ بات ہے. دیکھا نا. مولویوں کی بھی سنی جا، میری بھی سنی جا. کہے مجھے تو بابا رہی ہے، جب بابا جسے کہتے ہیں ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں پھر سنتے ہیں. اب ابھی بھی بات نہیں مان رہے. بابا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو لوگ اتنے دور دور ہوں گے وہ کیسے پہنچیں گے پھر؟ امام مہدی کا ظہور ورجینیا میں کرا دیں گے. تو پہلے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، پھر انہیں کہیں گے کہ سر آپ ٹکٹ لے کے ادھر آ جائیں. امام مہدی کو تم لوگ پہلے تو پہچانو گے کیسے؟ ہماری کرتوتیں وہ ہے نہیں ہے. نہیں، مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ظہور ہو گیا ہے اور ہم پھر کیسے پہنچیں گے. مولوی بہت اللہ دور تو ہوں انو گے پوچھے. آگے. ان کا جب ظہور ہوئے گا نا، اور اللہ نے اگر آپ سے ڈیوٹی لینی ہوئے گی تو وہ آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے؟ یا آپ مجھے بابا کیوں کہتے ہو؟ میں تو کسی کو کہنے نہیں دیتا. وہ میں ہوں نہیں بابا. ڈاکٹر بابا بھی جو کہتے ہیں وہ میرے ڈاکٹر میں ہوں، اور بابا جی بابا ہیں. ان کا نام کے نسبت سے وہ ڈاکٹر بابا سب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چلو آپ مجھے بابا کہتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اپنے بابا سے خبر ملتی ہے، امام مہدی کی ملنی ہوگی تو آپ کو میرے سے علاوہ ہی ملی جا رہی ہے. بابا پیچھے رہ گیا، جناب آگے پہنچے، تلواراں بھی لے. یہ اتنے لوگ پچھلے 200 سالوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ امام مہدی نعوذ باللہ خود بن گئے. کئی آ کے چلے بھی گئے ہیں. پتہ ہے نا، کئیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر کہا نہیں یہ مہدی موعود ہیں، نہیں جی وہ مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے مہدی آ کے چلے گئے ہیں، دجال ہی نہیں آ رہا. حالانکہ انہیں دجال کے بعد آنا. ٹھیک ہے، تو اپنے حصے کا پتر کام کرنا ہے. ابھی جو ہمارے ذمہ کام ہے پہلے وہ تو کریں. ایک بچے کا ہوم ورک ہی پورا نہ ہو تو اس کو ایگزام میں کون بیٹھنے دے گا؟ جس نے ہوم ورک ہی نہیں کیا اس کو کون آگے اگلے فرنٹ پہ لڑنے بھیجے گا؟ جس سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جا رہا وہ ملک تو سنبھال لے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو اپنے بابا جی نے کہتے ہیں نا، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بابا کا امام مہدی سے ہوئے گا رابطہ، میں نے بابا کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. اگر امام مہدی نے ڈائریکٹ تم ساروں کو ہی فون کری جانی ہے تو بابے کا دلی رکھے، بابے وے چھڑکڑ بھی جاؤ. پھر آرڈر اول تو میں بابا نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھی خیال میں جو بابا ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا جو بھی جہاں ہے نہیں ہے وہ بتاتے تھوڑی ہیں. ٹھیک، آپ کا کام ہے اپنے بابے پہ فوکس رکھیں. اپنے بابے نے جو کام کہا اتنا کریں، اس وہاں بھی اوور ایفیشنسیاں نہ دکھائیں. اب اللہ قسمت کی طرف سے میں نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، برانڈیڈ ہے. جو تو بار بار کہہ رہی تھی بابا یہ برانڈیڈ ہے، وہ بستہ پار کے لے آئی ہو تو 100 تے چٹی شرٹ ہے. یہ امام مہدی کی فوج کا رنگ ہوگا.
ਨਾਲ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਟੂਥ ਬਰਸ਼ ਨੇ। ਕਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੰਗ ਹੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਬ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਚਾਹੇ ਅਬ ਤੱਕ CIO ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਕਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਆਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। یہ ਭਾਵੇਂ CIA نے کلیا ہوئے کہ جناب یہ ذرا نظر رکھیں، یہ 2 تلواریں ادھر آئی ہیں، یہ بابا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ ایک باری تو امریکہ کماتا ہونا ہے، کوئی بات نہیں، وہ ابھی تک ان کے پورے 6 بلڈنگیں ان کی ہیں وہاں پہ دفتر خارجہ کے۔ پاکستان کی جتنی بڑی بلڈنگ ہے، ہمارا اپنا دفتر خارجہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ تھے پاویں ریسرچ شروع ہوئی ہوئے، یہ پتہ کرو یہ بندی آج ٹارگیٹ ہے، سیٹلائٹ سے وہ تجھے دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے آج یہ ادھر پہنچی ہے انجینئر ٹاؤن میں ڈاکٹر جوید کے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 تلواریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہنے پاجی کچھ تو ہوئے گا۔ وہ ڈی کوڈ کر رہے ہوں، نہ سمجھ آئے تو آفی صدیقی کی طرح مینو چک کے لے جان، بھاویں کٹ کے میرا حشر کر دینا، میں کی دسنا انہوں نے تلوار۔ ویڈیو شوٹ سے تسی اپنا اے دے میں تلوار پاڑ دا۔ میں تو اسے پہلے کہا کہ پتر میں کاٹنے والا کام نہیں، جوڑنے والا کام ہے میرے ذمہ۔ پھر ایز اے ڈیکوریشن پیس رکھ لو، بیگم نو کس ویلے غصہ چڑھے تو ویسے ہی چیک کر دو۔ گھر میں ایسی چیز تھوڑی رکھتے ہیں ڈیکوریشن پیس۔ مسلمانوں دیا ڈیکوریشن ویکو ہے تلوار، پوری قوم دا یہ حال ہے۔ کوئی ایٹم بم سجائی پھر دے ڈیکوریشن پیس ہے کہ جی میزائل نے ڈیکوریشن پیس پریڈ چ دکھانے ہوندے نے، یار چلانے نہیں ہوندے، نہیں بلکہ پرے ہو جو چل نہ جان۔ کوئی حال نہیں، کیا ہو گیا پوری قوم کو؟ یہی وہ باقی پوری دنیا پھر صحیح پریشان ہے۔ ورجینیا والے اپنی جگہ پریشان ہو گئے، یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ویسے کہ 4-5 ٹی شرٹیں، وہ کیا شرٹیں ہیں، ٹی شرٹیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سفید رنگ کا کیا مطلب ہے 2 تلواروں کے ساتھ؟ ایک بندہ اتنی شرٹیں تلواریں 2۔ تلواروں میں بھی بابا یہ صحیح والی تلوار ہے، ایک غلط والی تلوار ہے۔ مائی جا بچے سامجھا کے، ماں مہدی کا یہ حکم ہے کہ کاکیاں اپنے بچوں کی ڈیوٹی کریں، خامند کی ڈیوٹی کریں، گھر کی ڈیوٹی کریں۔ بابا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اب کر فون اپنے کزن کو، وہ آئے اور لے جائے تجھے، اور یہ سامان بھی میں ان کے حوالے کرتا ہوں، یہ جو کچھ تو اٹھا لائی ہے میرے واپس تو نہیں لے کے جا سکتی، میں پھر ادھر ہی بانٹ دوں گی، انہیں بانٹ دے سکتی۔ انہیں کیوں بانٹ دوں ساروں کو؟ کسی کے کام کو آئے، ابھی میں اسے ایکسٹرا بیگ کا ایکسٹرا چارج کیا ہے، چیزیں الگ اور اوپر چارجنگ الگ، اسے پھر میں لے کے جاؤں ایکسٹرا چارج کر کے، تو یہ لوگ یوز کریں گے جو جس کو۔ یہ تو ہری پور میں بانٹ دیں نا، ابھی وہاں سب کے سائز ڈھونڈتی پھروں گی، کس کا کیسے؟ میں اتنے درزی دکان کھولی ہے، یہاں یہ خود چوز کر لیں گے نا۔ ان میں کوئی بندہ میرے رنگ والا کوئی نظر آ رہا ہے جس کو سفید شرٹ اچھی لگے گی؟ سب کو اچھی لگے گی اس میں۔ عمار بھائی کہہ رہے ہیں، عمار بھائی نے بڑی والی تلوار دیکھی ہے، اس کے اوپر بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ میں کی کری جا رہے ہیں، تسی کی کری جا رہے ہو؟ اور ایمانداری سے بتاؤ، یہ ضرور 2 تلواروں میں سے ایک شہباز شاہ صاحب کے لیے ہوگی، ہے نا؟ ہاں انہیں بھی دے دیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے، وچو تسی ملنا ہی اس بابے نو ہے، میں دے وچ سٹپنی ہاں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ یہاں پہ بیٹھتی ہیں تو دعا سیشن میں آتی رہتی ہے، ہاں میں سنتی رہتی ہوں۔ آتے ساتھ انہیں تلوار پہ بٹھا دیں۔ تو وہ کل نو کوئی ہاتھ ادھر وہ بھی کھچی جا رہے ہیں کام، بابا یہ مائنڈ اوور سائنس اور ہارٹ اوور مائنڈ ہے۔ دیکھیں جو ہے نا، دماغ یہ ہے، دل یہ ہے، ٹھیک ہے؟
آپ کہہ رہے تھے میں نفس کو مار آئی ہوں, یہ نفس ہی تو لے کے آیا تجھے یہاں تک. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساروں کے لیے رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہے, ساری ان کی امت ہے. وہ دیکھی جائے گی جب دجال آئے گا, وہ ہوئے گا, جس اللہ نے ڈیوٹی لینی ہوئے گی تو ٹھیک ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہمیں اٹھا لے. ٹھیک ہے, اور پاکستانیوں کو جتنا دجال کا شوق ہے, ٹھیک ہے, وہ دجال دا دور آوے تے ماں مہدی آننا. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, انہیں سے لڑائی ویکھنی, تاڑیاں, واہ جی واہ, سٹیٹس لائی جان گے, ادھی دنیا تباہ ہو جائے, یہ تماشا ویکھ لین واسطے, جنگ نظر آ جائے. امام مہدی علیہ السلام سے اللہ نے جو ڈیوٹی لینی ہے جب لینی ہے وہ لے لے گا, یہ اس کا نظام ہے. پتر ہمارے ذمہ کیا ہے, ہم نے بھی تو دیکھنا ہے نا. تو اگر ابھی ان کا اگر 100 سال بعد ٹائم ہے تو ہم نے ابھی تو جو کام کرنا ہے ہم نے تو اس کا حساب دینا ہے. تو ہمارے ذمہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہم نے وہ کرنی ہے. باقی 100 سال ہے. میری جانیں کمانی سمجھتی ہے, ہو سکتا ہے 1000 سال ہو. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 200 سال میں کوئی 200 مہدی آگے چلے بھی گئے ہیں دعوے کر کر کے کہ میں مہدی ہوں. کئیوں نو پاگل خانے ڈکے ہے. ٹھیک ہے, کئی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, کئی کچھ کر گئے. ٹھیک, اللہ کریم نے جو کام لینا ہے بیٹا جب ہوگا وہ دیکھی جائے گی. ابھی جو ہمارے ذمہ ابھی کام ہے ہم وہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا نالج, جب بات تھوڑی پتہ نہ ہائے ہم پہچانیں گے کیسے, اگر وہ اچانک آ جائے وہ آ کیوں نہیں رہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر ہدایت کا راستہ, اس کی چاہت ہونی چاہیے. مہدی تو ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں, ہدایت کی راہ پہ لانے والے کو کہتے ہیں. تو آپ کے اندر چاہت ہونی چاہیے ہدایت کے راستے کی, تبھی آپ ہدایت کے راستے پہ کوئی لائے گا نا آپ کو. تو جو لوگ ہدایت کے راستے کے متلاشی نہیں ہیں, انہیں ہدایت چاہیے ہی نہیں ہے, ان کا امام مہدی سے کیا کام ہے. امام تو وہ ان کے ہوں گے نا جو ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہدایت کے لیے. مہدی کا کیا مطلب ہے. لیکن فی الحال آج کے دور میں جو بھی آپ کو ہدایت کی طرف لا رہا ہے, آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, وہ آپ کا اپنا ضمیر ہے, آپ کے دل کی آواز ہے, اس کو سنو. اچھی بات ہے آپ کے دل میں اللہ رسول کی حب ہے, لیکن اللہ رسول کا ہی حکم ہے نا, بچوں کی ڈیوٹی کرو, خاوند کی ڈیوٹی کرو, گھر کی ڈیوٹی کرو. ان کے گھر ایک یونٹ ہے, وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو معاشرے میں ہر گھر اگر ایسے ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا. سمجھ آئی ہے. اللہ نے میاں کا درجہ اوپر رکھا ہے, تو جناب ان سے مشورہ کیے بغیر وہ بیچارہ ادھر سے فون کر کے مجھے, اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کہیں ہوا میں اڑ کے جہاز کو ہاتھ سے روک دوں کہ سر آپ کچھ کریں. میں کہ یار انہوں نے جہاز سے تو کہنا ہے اڑ گئی ہے, میں کی کر رہا ہوں, مجھے تو نمبر کا بھی نہیں پتہ. انہوں نے بھیجا مجھے نمبر, ٹھیک ہے, آپ کا نمبر جو تھا وہ یہی نمبر ہے. پھر وہ میں کرتا رہا, آپ نے آگے سے اس وقت جواب نہیں دیا, آپ نے اس کے کوئی گھنٹے بعد لکھا ہوا ہے بابا اب بہت دیر ہے ہو گئی ہے, میں اب پتہ نہیں جہاز پہ ہوں کہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوں. حالانکہ ابھی جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا تھا جب آپ نے میرا میسیج پڑھ لیا تھا. فون سائلنٹ پہ تھا اس لیے میں نے نہیں دیکھا. پھر آپ جب دبئی آ کے اترے ہو تو میں نے وہاں آپ کا میرے سے رابطہ ہوا ہے, میں نے آپ کو ڈانٹا کہ آپ یہیں سے واپس جاؤ, آپ کو فلائٹ مل جائے گی. میرا سامان ادھر پہنچ جانا تھا تو اسے پہ کون ریسیو کرتا. سامان کو کیا کرنا تھا, ریسیو ہو جاتا جس نے بھی کرنا تھا. یہاں کون پہ سا تھا ہی کوئی نہیں ریسیو کرنے والا. آپ کو ریسیو کیا تھا نا کسی نے, کون تھا. میری فیملی. امی بھی پہنچی ہوئی تھیں, بھائی بھی پہنچے ہوئے تھے, پہنچ گئے تھے نا, ہاں تو سامان بھی ریسیو کر لیتے. وہ تو ابھی بھی کہہ رہی تھی آپ کیوں جا رہے ہو. میں نے کہا آپ لوگوں نے تو کڈنیپ کر کے مجھے یہاں لے آئے ہو, میں تو آئی. کڈنیپ کر کے لے آئے ہو, نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے, جی آپ کے پاس کوشچنس تھے.
ویسے میری جی کیا کیا تھا ہم؟ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے یا یہ اللہ اچھا کی طرف سے آ رہا ہے. ہاں دل کی پہلی آواز سنا کرو. دعا اس لیے کہنا دعا کرو اور اس کے بعد دعا آگے کرواتے رہو لوگوں کو. کوئی کرے تو تب نا. دوسرے مولویوں کی تقریریں نہ سنتے رہو. ٹھیک ہے. آپ پریکٹیکلی دعا کرا دو. نہیں ہے آپ کو وہاں کوئی ملتا نہ پودوں کو پانی دے دو, کتوں کو کھانا ڈال دو, کسی بھوکے کو, کچھ سڑک پہ ہوم لیس ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کر دو. پاکستان میں آپ کے جو قریبی عزیز ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کر دو. یہ کام کر لو, یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دل کی جو پہلی آواز ہے وہ سنا کرو, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر آپ کا مقصد اللہ ہے کہ بس میں اللہ کے علاوہ نہیں, میں نے شیطان کی نہیں سننی یا غلط سائڈ پہ نہیں جانا, نفس کی نہیں سننی, تو پھر اللہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. جو پہلا خیال آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا آپ کا. بلکہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں شور ڈال رہی ہوتی ہے. یہاں نفس ہوتا ہے تو بندہ پھر کنفیوز ہوتا ہے, کہتے نہیں پہلا یہ نہیں یہ والا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو جو پہلا آ رہا ہوتا ہے وہی اللہ کی طرف سے فاسٹسٹ اس کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک. اور نہ سمجھ آ رہی ہو تو اپنے بابا سے پوچھتے ہیں, بستہ اٹھا کے چل نہیں پڑتے. ٹھیک ہے. بابا نہ ملے تو وہاں خامد ہے آپ کے پاس, ان سے مشورہ تو کریں. میری ویڈیوز تو اس نے دکھائی تھی نا آپ کو سب سے پہلے. میں نے خود ہی دیکھی. نہیں وہ کہتے ہیں میں نے دکھائی تھی, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں دکھائی تھی. میں ان سے میں زیادہ ڈسکس. دیکھتی ہوں اس سے. آپ زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ پہ اثرات زیادہ ہو گئے. ہاں 2 تلواروں تک بات چلے گی. بلکہ اسے پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ کیوں دیکھ رہی ہوں, یا پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ علی اتنی زیادہ کیوں سن رہی ہو. ہاں تو وہ ان تلواروں کو اتنیوں کو کیا کرنا ہے اور ان ویڈیو کو اتنی کو دیکھ کے کیا کرنا ہے. گھر کا کام دھیان سے کرنا ہے نا. کام میں کر رہی ہوتی چلے. مولویوں کی تقریریں نہیں سننی ہوتی. کسی مولوی تو نہیں. جی